بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المستشار مؤتمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی الہیثم هل لك خادم قال لا قال فإذا أتانا صبي فأتنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتى أبو الهيثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما قال يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه قال فهو عتيق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوق بطانة السوء فقد وقي او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ الادب المفرد کا باب نمبر 128 ہے۔ باب المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ امانت یہ بہت ہی عظیم الشان اخلاقی صفت ہے اور اسلام میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت کہتے ہیں کہ جس چیز کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے اس چیز کے حق کو ادا کر دینا، اس چیز کی ادائیگی میں کوتاہی، غفلت اور سستی نہ کرنا۔ جو کام ہمیں سپرد کیا گیا ہے، جو ذمہ داری ہمیں سپرد کی گئی ہے، اس کو اچھی طریقے سے ادا کر دینا، یہ امانت ہے۔ اور اگر اس میں کوتاہی کی جائے تو یہ خیانت ہے۔ پھر جس درجے کی وہ کوتاہی ہوگی اس درجے کی وہ خیانت شمار کی جائے گی۔ تو امانت مال میں بھی ہوتی ہے کہ مال ہمیں سپرد کیا گیا کہ مال کی آپ حفاظت کریں، تو یہ مال امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں کوتاہی کرنا یہ خیانت ہے۔ کسی نے کوئی بات ہمیں بتائی، کوئی مسئلہ پوچھنے آیا، کوئی مشورہ ہم سے لینے آیا، تو اس کے راز کی حفاظت کرنا، اس کے بات کی حفاظت کرنا یہ امانت ہے۔ اس کو صحیح مشورہ دینا، مشورہ طلب کرنے والے کو صحیح مشورہ دینا، صحیح رہنمائی کرنا، یہ امانت ہے۔ مشورہ دینا نہیں آتا ہے، پتہ نہیں ہے، تو اس وقت خاموش رہنا، یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں آتا ہے، کسی اور سے مشورہ کر لو، یہ امانت ہے۔ اور اس کو غلط مشورہ دے دینا یہ خیانت ہے۔ اپنی عزت کی، آبرو کی حفاظت کرنا یہ امانت ہے۔ اسی لیے عورت کو کہا گیا ہے کہ شوہر اگر اس کا غائب ہو جائے، یعنی شوہر اس کا کہیں سفر میں جائے، باہر جائے، تو اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، اس میں خیانت نہ کرے۔ اگر عزت آبرو کی حفاظت نہیں کرے گی تو یہ شوہر کے ساتھ خیانت ہے، تو اسے کہتے ہیں امانت۔ اور حدیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں الامانۃ مفتاح الرزق، امانت داری یہ روزی کی کنجی ہے، رزق کی کنجی ہے، رزق کی چابی ہے۔ جو شخص امانت داری اختیار کرتا ہے اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چابی سے جیسے دروازے کھلتے ہیں، تو آدمی اگر امانت دار ہو تو روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ الامانۃ مفتاح الرزق۔ اور جو امانت دار نہیں ہوتا ہے، جو امانت داری اختیار نہیں کرتا ہے، تو روزی کے دروازے اس پر تنگ ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ پھر چاہے بہت مال اس کے پاس آ رہا ہو، بہت پیسے آ رہے ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں، اس کے بعد بھی وہ اپنی مالی تنگی کی شکایت کرتا رہے گا، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، کام پورا نہیں ہوتا ہے، پیسے آتے ہیں لیکن کہاں چلے جاتے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا کہ امانت داری یہ روزی کی کنجی ہے، روزی کی چابی ہے، اس لیے امانت داری اختیار کی جائے۔ ہر کام کے اندر امانت داری، ہر کام کے اندر امانت داری۔ اس حدیث شریف کے اندر بھی یہ لمبی حدیث ہے، واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اگر کوئی تم سے مشورہ طلب کرے، رائے مانگے، تو امانت داری کے ساتھ اس کو ایسی رائے دو
جو اس کے دین اور دنیا اور آخرت میں خیر کا ذریعہ ہو۔ ایسی رائے مت دو جس سے اس کے دین کا نقصان ہو جائے، جس سے اس کے دنیا کا نقصان ہو جائے، ایسی رائے مت دو۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ حسد کی وجہ سے کہ اگر میں اس کو صحیح رائے دے دوں گا تو یہ ترقی کر جائے گا، آگے بڑھ جائے گا، اس لیے میں اس کو صحیح رائے نہیں بتاؤں گا، غلط رائے دیتے، یہ خیانت ہے۔ سمجھتے کہ میں نے اس کو ترقی سے روک دیا اور میں آگے بڑھ گیا، لیکن اس کے رزق کے دروازے بند ہو گئے، یہ ترقی نہیں کرے گا، یہ پیچھے ہو جائے گا، اور آخرت کا نقصان الگ ہے۔ تو جب بھی کوئی رائے ہم سے مانگنے آئے تو ہم اس کو اچھی رائے دیں۔ دیکھیے یہ حدیث، اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک انصاری صحابی تھے حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بھوک کا احساس ہوا، گھر سے باہر آئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی راستے میں مل گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مل گئے۔ پھر یہ لوگ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ کے وہاں پر پہنچے، ان کا باغ تھا بڑا، کھجور کے باغات تھے، وہاں پہنچے، ان کی بیوی تھی، وہ موجود نہیں تھے۔ پوچھا ابو الہیثم کہاں ہیں؟ کہا وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں ابو الہیثم وہاں تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہو گئے کہ میرے گھر میں مہمان بنے، آپ کو گلے سے لگایا، آپ سے چمٹ گئے، اور پھر آپ کو لا کے اکرام کے ساتھ بٹھایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکرام کے طور پر کھجور پیش کیا۔ پھر اس کے بعد بکری ذبح کرنے گئے تاکہ بکری کا گوشت آپ کے لیے کھانے میں تیار کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ والی بکری ذبح مت کرنا، جو بکری دودھ نہیں دیتی ہے وہ ذبح کرنا، اس لیے کہ دودھ والی بکری ذبح کر دو گے تو گوشت تو ہم کھا لیں گے لیکن اس کا دودھ کا فائدہ تمہیں نہیں ملے گا، ختم ہو جائے گا، اور جو بکری دودھ نہیں دیتی اسے ذبح کرو گے تو ہمیں گوشت مل جائے گا، اور دودھ تو وہ دیتی نہیں ہے تو تمہارا دودھ کا نقصان نہیں ہوگا، وہ دودھ دینے والی بکری سے تمہیں دودھ ملتا رہے گا۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خیر خواہی کا جذبہ۔ ہمارے اندر بھی خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو خیر کھانا پیش کیا گیا، کھانا کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ابو الہیثم جو ہے خود ہی اپنے گھر کے کام کر رہے ہیں، باغ کا کام کر رہے ہیں، میٹھا پانی لینے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل لک خادم، تمہارے پاس کوئی خادم ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا حضرت نہیں، میرے پاس کوئی خادم نہیں۔ تو کہا کہ جب ہمارے پاس خادم آئے گا تو آپ آنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم آئے، 2 غلام آئے، آپ نے فرمایا کہ 2 غلام میں سے کوئی ایک لے لو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ ہی انتخاب کر لیں، جو مناسب لگے وہ دے دے۔ اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے مانگی کہ جو بہتر ہو وہ دے دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ اصول، یہ ضابطہ ہمیں سکھایا ہر مسلمان کو کہ مسلمان کو، مومن کو امانت دار ہونا چاہیے۔ خیانت یہ منافق کی نشانی ہے۔ اب جب تم نے مجھ سے رائے مانگی ہے، مشورہ مانگا ہے، تو اب میں تمہارے لیے بہتر کا انتخاب کروں گا۔ دیکھیں بعض مرتبہ، چلے خیر آگے آ رہی وہ میں آگے وہ بات بتاتا ہوں۔ تو بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہتر رائے دی کہ اس غلام کو لے لے، یہ غلام جو ہے نمازی ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ جو بندہ نمازی ہوگا اللہ کا حق ادا کرے گا، وہ بندوں کا بھی حق ادا کرے گا، لہٰذا اس کو لے کر جاؤ اور اس کے بارے میں میری خیر کی تاکید کو قبول کرو، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ خیر وہ آ گئے اور اپنی بیوی کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام دیا اور فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بیوی بھی سمجھدار تھی، کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کر پاؤ گے؟ کہا کہ نہیں، تو بہت مشکل ہے، کیونکہ نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہو ہی جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو چونکہ یہ صحابہ کرام کے اندر ایک بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ان کے دلوں میں عظمت بہت تھی۔ ہمارے یہاں تو اب یہ کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ مکروہ حرام، یہ سب ان کے یہاں یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ اگرچہ اسلام میں ہر چیز کا ایک درجہ ہے، لیکن وہ ہر چیز کو گویا کہ فرض سمجھتے تھے۔ حضور نے فرما دیا بس اس پر عمل کرنا ہے۔ بہت ان کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی قدر تھی۔ اسی وجہ سے آج ہمارے یہاں قدر نہیں ہے، تو ہم بہت ساری چیزوں کو سنت بول کے چھوڑ دیتے، اور بہت ساری حرام چیزوں میں ہم پڑ گئے اور ہمیں کوئی احساس نہیں۔ خیر انہوں نے اپنی بیوی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان کو ایک غلام ملا تھا، وہ بھی آزاد کر دیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کی تعریف فرمائی۔ پہلے تو وجہ پوچھی، انہوں نے بتایا کہ بیوی نے یہ مشورہ دیا تھا، تو بیوی کی تعریف فرمائی اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں بہترین ساتھی عطا دیا ہے اور بہترین مشورہ دینے والا تمہیں دیا ہے۔ تمہاری بیوی نے بہترین مشورہ دیا۔ پتہ چلا کہ آدمی بیوی سے بھی مشورہ کرے، رائے لے،
اب آدمی سربراہ ہے، وہ رائے کو مناسب سمجھے گا تو اس پر عمل کرے گا، مناسب نہیں سمجھے گا تو عمل نہیں کرے گا۔ لیکن اس میں دو فائدے ہوتے، یاد رکھیں، گھر والوں سے، بیوی بچوں سے، جو بڑے ہیں ان سے مشورہ کرنے کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی دل جوئی ہوتی ہے کہ ہم سے بھی رائے لی جاتی ہے، ہم کو اہمیت دی جاتی ہے، دل جوئی ہوتی ہے، ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ وہ ایسی رائے دے دیتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور ہم اس پر عمل کر کے دین اور آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے ترقی کر جاتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں اس کے۔ تو بہرحال گھر والوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر ان سے ہمیں کوئی خیر کی چیز مل جائے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اور نبی کے جانشین کو اللہ تعالیٰ دو رازدار، دو مشیر دیتے ہیں۔ ایک خیر کی رائے دینے والا ہوتا ہے، مشورہ دینے والا ہوتا ہے، اور ایک برائی کی رائے دینے والا، مشورہ دینے والا ہوتا ہے۔ ایک اس کو اچھے راستے پر لے کر جاتا ہے اور دوسرا جو ہے ہلاکت والے راستے پر لے کر جاتا ہے۔ تو ہم دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے مشورہ کرنے والوں کو چنیں جو ہمیں اچھی رائے دے، اچھا مشورہ دے۔ بری رائے دینے والوں اور برے مشورے دینے والوں کے پاس ہم نہ جائیں۔ معتبر علماء کرام ہیں، نیک صالح لوگ ہیں، اچھے ذمہ دار لوگ ہیں، ان سے رائے مشورہ لیں۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیں کہ وہ اس معاملے میں مشورے دینے کے اہل ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھ لیں۔ ایک تو اہل علم ہو، یا اہل علم نہیں ہے تو وہ نیک ہے، صالح ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ان کو اس معاملے کا علم ہی نہیں ہے، وہ اس کے اہل ہی نہیں ہے، ہم ان سے مشورہ لیں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اب آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں بیماری کا مشورہ لینے کے لیے کہ بیماری آ گئی ہے، اس کا علاج کیسے کیا جائے، ظاہر سی بات ہے یہ تو ڈاکٹر کا کام ہے، تو وہ اس کا اہل بھی ہونا چاہیے۔ گھر کے ہمارے مسائل ہیں، وہ گھر کے مسائل ہم کسی عام آدمی کے پاس جا کے حل کر رہے، ظاہر سی بات ہے اس کے خود کے گھر کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو وہ آپ کے گھر کے مسائل کہاں سے حل کرے گا؟ یہ تو جو تجربے کار ہو، اہل علم ہو، ان کے پاس جانا چاہیے۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں اچھے مشورے دینے والے بھی رکھیں، برے مشورے دینے والے بھی رکھیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اچھا مشورہ دینے والوں کے پاس جا کے مشورہ دیں، تو اللہ ہمیں اس میں خیر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم نے ہر ایرے غیر نتو خیرے سے مشورہ لینے لگے تو پھر سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں آئے گا۔ حدیث میں ہی بتائے گا کہ تم تباہ اور برباد ہو جاؤ۔ فرمایا کہ جو برے رازدار اور مشیر سے بچا لیا گیا وہ بچ گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ایک چیز کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے امانت داری عطا فرما۔ حدیث میں ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ 5 چیزوں کی دعا کی گئی ہے، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما بیماری سے، اور عفت اور پاک دامنی عطا فرما، یعنی بے حیائی اور زنا وغیرہ سے بچا، اور والامانۃ امانت داری عطا فرما، وحسن الخلق اچھے اخلاق عطا فرما، اور اے اللہ مجھے تقدیر پر رضامندی نصیب فرما کہ جو تو نے میرے لیے لکھ دیا میں اس پہ راضی ہوں۔ تو امانت داری اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الہیثم سے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی خادم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہمارے پاس قیدی اور غلام آ جائے تو آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 غلام آئے، کوئی تیسرا نہیں تھا، تو آپ کے پاس ابو الہیثم آئے، فرمایا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ آ جانا، تو میں آ گیا ہوں، تو غلام عطا فرما دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 میں سے کوئی ایک منتخب کر لو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ خود ہی میرے لیے انتخاب فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے وہ اس کو امانت دار ہونا چاہیے، لہذا میں امانت داری کے ساتھ مشورہ دے رہا ہوں، اس غلام کو لے لو، اس لیے کہ میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے بارے میں خیر کی تاکید کو قبول کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جب گھر پہ لے کر آئے، گھر پہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام دیا ہے اور حسن سلوک کی تاکید کی ہے، تو یہ سن کر ان کی بیوی نے رائے دی، مشورہ دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر پوری طرح عمل فرمائیں گے، لہذا بہتر ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ شوہر نے فوراً کہا کہ فہو عتیق، یہ آزاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے غلام کو آزاد کر دیا تو فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نبی یا ان کا جانشین ایسا نہیں بھیجا جس کے ساتھ 2 رازدار اور مشیر نہ ہوتے ہوں۔ بطانۃ تأمرہ بالمعروف، ایک رازدار اور مشیر ایسا ہوتا ہے
جو اسے بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور ایک رازدار ایسا ہوتا ہے جو اسے ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ وَمَن یُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِیَ، اور جو برے رازدار اور مشورہ دینے والے سے بچا لیا گیا تو وہ محفوظ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امانت داری نصیب فرمائے، اور خیر کا مشورہ دینے والے ہمیں نصیب فرمائے، اور برے رازداروں اور برے مشیروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم